وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، اس بیان کے اندر تو ایک اصولی بات سامنے آئی نا کہ جو بھی دین خالص کے اوپر نہیں ہوگا یا دین کے ساتھ جو فراڈ کرے گا، فراڈیا اللہ کی بات پیچھے کر کے اپنی اور اپنے پیر کی بات کو سامنے لائے گا، میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور آج اللہ کے دین کے ساتھ جو ان مسلک پرستوں نے، ان فرقوں نے جو عدم مچایا ہوا ہے، ان صوفیوں نے بالکل وہی انداز اختیار کیا ہے محمد حنیف نے۔ اس نے اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ کے سجدہ تعظیمی کا شرک ایجاد کیا، اور بالکل بہترین اور مومنانہ تفسیروں کو چھوڑ کے اس نے مشرکانہ تفسیر کو ترجیح دی۔ یہ اختلاف ہے، اور اس کے بعد جب سمجھایا تو اس کے اوپر ڈٹ گیا۔ نہ صرف ڈٹ گیا بلکہ جو مخلص مومن تھے، جو ایمان عقیدے کے اوپر قائم تھے، ان کے ساتھ سختیاں کرنی شروع کر دیں، اپنی ناک کو اونچی رکھنے کے لیے، اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت دیکھو نہیں دے دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر، تو اللہ تعالیٰ جب چاہے یعنی جو مرضی کر دے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جو سجدہ اس نے کروا دیا، اور اس نے سجدہ نہیں کروایا ہے بلکہ نبیوں نے اللہ کو سجدہ کیا تھا۔ تو اس طریقے ہر دور کے مشرک اسی طرح اللہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کر رہے تھے، آج کے مشرکین بھی یہی کر رہے ہیں، بریلوی یہی کر رہے ہیں، دیوبندی یہی کر رہے ہیں، ردیس یہی کر رہے ہیں۔ چلو وہ تو کر رہے تھے، لیکن یہ مومنوں کی جماعت کے اندر وہی چیز پھر لے کے آ گیا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جو اختلاف ہے۔ اسی طرح آپ کے والد صاحب شیخ اعجاز صاحب، حالانکہ ایک دور تھا کتنے اچھے تلقات تھے، لیکن جب ایمان عقیدے کی حمایت کرنے کی بجائے انہوں نے ایمان کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ ان کا شروع میں یہی عقیدہ تھا کہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، تو تھوڑی سی جماعت والوں نے جب زور ڈالا تو پھسل کے ادھر چلے گئے، اور الٹا پھر مومنوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنا شروع ہو گئے۔ چند لوگوں کو، چند ٹخوں کو، چند جناب دنوں کے لیے اس نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو پیچھے کر دیا۔ جو بھی اللہ کو پیچھے کرے گا نا، میں اس کو پیچھے کر دوں گا اپنے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے پیدا کیا ہے، کتنا بڑا اس کا احسان ہے۔ ورنہ میں نہ ہوتا تو کیا یہ دنیا میں اسی طرح کی یہ چہل قدمیاں نہ ہوتی، یا جنت کی سنی پڑی رہ جاتی، یا کوئی اور معاملہ اللہ کا روکا ہوا تھا؟ نہیں، اللہ کا احسان ہوا، اس نے پیدا کیا اور پھر اپنی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق بنایا۔ پھر انسانوں کے اندر دیکھیے کتنے آج گمراہ فرقے، مسلک اور لوگ ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے چھانٹا، ایمان کی رہنمائی فرمائی، اللہ نے ایمان دیا، اور پھر قدم قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے استقامت دی۔ کتنے نشیب و فراز آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے ایمان عقیدے کے حوالے سے کوئی شک آنے نہیں دیا ہے اس میرے مالک نے، بلکہ گزشتہ 37 سال سے میں اس ایمان عقیدے کے اوپر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر روز نئے واقعات کے ساتھ میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ تو کتنا میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ اور پھر آخر میں آ کے جب ایک ایسے آدمی جو امیر جماعت تھے اور بڑی قربت تھی، میری تو حنیف صاحب سے اتنی قربت تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، آپ کے والد آگے پیچھے سارے بہت پیچھے تھے، بہت قربت تھی میری، اور میری زیادہ چانسز تھے کہ میں ان کی قربت کی وجہ سے ایمان عقیدے کو پیچھے کر دیتا اور ان کی دوستی کو آگے کرتا، لیکن میرے مالک نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ یہ نقطہ بھی سمجھا دیا مالک نے، کہ سب سے پہلے میں نے ان کو اس انداز سے پکڑا ہے اور پھر سمجھانے کی بھی کوشش کی، اور جب نہیں سمجھے پھر آڑے ہاتھوں میں اسی طریقے سے لیا ہے۔ جس لیول کی محبت تھی ان کے ساتھ اللہ کے لیے، اسی لیول کی اب دشمنی ہے اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، یہ ہے معاملہ۔ باقی آپ کو اس سے پہلے بھی چیزیں بھیجی ہوئی ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، لیکن صرف انسان جب آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لے پھر وہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے کہو کہاں ہے سورج، کدھر ہے، کدھر ہے، کس طرح دکھایا جائے آپ کو؟ آنکھیں کھولیں گی تو پتہ چلے گا نا۔ اسی طرح یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے، آپ کے والد صاحب کو معلوم ہے، لیکن آپ لوگوں نے آنکھوں میں پٹیاں باندھ دی ہیں چند دنوں کی خاطر، اس دنیا کی خاطر۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد بھگتو گے، اپنا انجام دیکھ لو گے آپ لوگ بھی، جہاں حنیف صاحب اور دوسرے اس طرح کے مشرکین چلے جائیں گے ہمیشہ کی آگ کے اندر، وہاں آپ لوگ بھی چلے جاؤ گے۔ واپسی تو نہیں، اس وقت میں یاد آؤں گا، لیکن فائدہ یاد آنے کا، چیخو گے، چلاؤ گے، اپنے ہاتھ کاٹو گے۔ صرف آپ نہیں، سب کے ساتھ، سب کو میرا یہی کہنا ہے، وہ جناب خلیل الرحمان ہوں، منور سلطان ہوں،
رفت نواب ہوں، زرار بٹ ہو، چودھری اشرف ہو، اور جتنے بھی یہ سارے پنجاب شورا ہو یا مرکزی شورا ہو، اسلم صاحب ہوں، ان کے سارے دیکھیے، افضل صاحب کا بیٹا بھی اس میں ہے، عمر خطاب کا بیٹا بھی اس میں، ڈاکٹر عمر خطاب کا، سب نے آنکھیں بند کر لیں، سب نمک حرام غدار بن گئے، سب نے اللہ کے ساتھ ناشکری اور غداری کا طرز عمل اختیار کیا۔ میں بیزار ہوں ان سے، بالکل ان کے اوپر حجت تمام ہے، ان کے سامنے کھول کھول کے بات بیان کر دی گئی ہے۔ اب یہ جانے ان کا کام جانے۔